دوستو مان لیں کہ آپ ایک ہاسپٹل میں موجود ہیں اور وہاں پہ ڈاکٹر کا انتظار کر رہے ہیں لوگ، اور کچھ دیر بعد جو ہے ڈاکٹر کے روم سے اسسٹنٹ نکلتا ہے اور وہ یہ اناؤنسمنٹ کرتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں ان کو ابھی 5 گھنٹے لیٹ ہے۔ اس اناؤنسمنٹ کے بعد آپ ذرا سوچیں تو وہاں کے لوگوں کے جو رویہ ہوگا وہ کس طرح کا ہوگا۔ سب چہہ مگوئیاں کر رہے ہوں گے اور اتنا زیادہ پریشان ہو رہے ہوں گے اور ہائپر ہو رہے ہوں گے کہ ہم پہلے 2-3 گھنٹے سے ویٹ کر رہے ہیں اور اتنے دور سے آئے ہیں اور پھر 5 گھنٹے مزید جو ہے وہ لیٹ کی جا رہی ہے ہمیں۔ ابھی یہ بحث مباحثہ چل ہی رہا ہوتا ہے کہ تھوڑی دیر بعد دوسرا اسسٹنٹ جو ہے وہ باہر آ کے اناؤنس کرتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کو جو ضروری کام تھا وہ ختم ہو گیا، ان کے لیے جو ایمرجنسی تھی وہ ختم ہو گئی، اب وہ آدھے گھنٹے میں جو ہے وہ ہاسپٹل پہنچ رہے ہیں، تو آپ سب جو ہے وہ انتظار کریں۔ اب وہاں موجود زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ خوش ہو جائیں گے، کہاں 5 گھنٹے اور کہاں آدھا گھنٹہ، اور وہ جو ہے ریلیکس ہو کے بیٹھ جائیں گے کہ آدھا گھنٹہ مزید ویٹ کر لیتے ہیں اور ڈاکٹر صاحب آ جائیں گے۔ اب اوریجنلی اس سٹوری سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ ممکن ہے کہ ڈاکٹر صاحب ویسے آنا ہی انہوں نے آدھا گھنٹے لیٹ تھا، 5 گھنٹے کا تو انہوں نے صرف جو ہے وہ جو پہلے اسسٹنٹ تھے انہوں نے جان بوجھ کے ایک دماغ میں ان کے جو ہے وہ بات ڈالی کہ لوگ زیادہ پریشان اور بعد میں آپ زیادہ نقصان سے بچا کے تھوڑے نقصان کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے کیا ہے کہ ان کے اندر صبر آ گیا، پیشنس آ گئی۔ تو پیشنس بیسیکلی کیا ہے، صبر کیا ہے؟ پیشنس از ناٹ جسٹ ویٹنگ، اٹس اباؤٹ ہاؤ یو ویٹ۔ صبر یہ نہیں ہے کہ کسی چیز کا انتظار کر لینا یا کوئی خدا نخواستہ کوئی آفت آ گئی ہے قدرتی تو اس دوران آپ صبر کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بس اب جو ہونا تھا ہو گیا۔ نہیں، یہ صبر بیسیکلی یہ تو صبر ایک طرح کا ہے، لیکن اوریجنلی صبر کب ہوگا؟ جب ارد گرد کے لوگ آپ کو پریشان کر رہے ہیں، آپ کو طنز کر رہے ہیں، آپ کو تانے دے رہے ہیں، آپ کے جو ان کا آپ کے ساتھ رویہ ہے وہ اچھا نہیں ہے، اور اس دوران جو ہے اس ٹائم جو ہے آپ صبر کر رہے ہیں، بیسیکلی وہاں پہ آپ کا صبر کا جو ہے وہ ٹیسٹ ہو رہا ہے۔ تو ہمیں کیا ہے، ہمیں سائیکالوجی آف پیشنس کو جو ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ صبر کے پیچھے بیسیکلی نفسیات کیا چل رہی ہوتی ہے۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہمیں اپنا پرسپیکٹیو چینج کرنا چاہیے۔ کیسے چینج کرنا چاہیے؟ فار ایگزامپل اگر ایک بندے سے غلطی ہوئی ہے اور وہ مان بھی رہا ہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، وہ دوسرے بندے سے کیا کرے گا؟ سوری کرے گا، جا کے جسٹ سیدھا سیدھا کہہ دے کہ آئی ایم سوری۔ اب بجائے اس کے کہ آپ یہ کہیں اگلے بندے کو آئی ایم سوری، آپ کو پتہ بھی آپ نے غلطی کی ہے، آپ اس پرسپیکٹیو کو چینج کر سکتے ہیں، بلکہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں تھینکس فار پیشنس، آپ نے برداشت کیا اس کے لیے آپ کا شکریہ۔ تو اب یہاں پہ پرسپیکٹیو چینج ہو گیا، بجائے اس کے کہ آپ سوری کر رہے ہیں، سوری تو آپ ابھی بھی کر رہے ہیں، لیکن اگلے بندے کو بھی یہ بات باور کروا رہے ہیں کہ اس نے جو صبر کیا ہے اس کو آپ نے اس کے صبر کو اپریشیٹ کیا ہے، اور نیکسٹ ٹائم اپنے باقی معاملات میں بھی وہ ممکن ہے کہ صبر کریں۔ تو اس طریقے سے ہم اپنا پرسپیکٹیو چینج کر کے بھی جو ہے اس کو انہانس کر سکتے ہیں، صبر کو یا پیشنس کو۔ اس کے علاوہ ایک اور چھوٹی سی سٹوری جو آپ نے اکثر سن رکھی ہوگی، اگر نہیں سن رکھی تو آج سنیں، امید ہے آپ کو بہت زیادہ موٹیویشن ملے گی اس سٹوری سے۔ چائنیز بمبو ٹری کی سٹوری آپ نے سن رکھی ہوگی۔ اب چائنیز بمبو ٹری بیسیکلی کیا ہے کہ اس کو زمین سے باہر آنے کے لیے 5 سال لگتے ہیں، 5 ایئرس، یعنی کہ 5 سال اس کو پانی دینا پڑتا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ زمین سے باہر نکلتا ہے۔ اس سے پہلے وہ زمین کے باہر اگتا ہی نہیں ہے۔ ایسا سمجھ لیں کہ آپ خالی پانی جو ہے وہ زمین کو ہی پانی دیے جا رہے ہیں، بس ایسے محسوس کریں۔ تو چائنیز بمبو ٹری جو ہے یہ حقیقت ہے کہ اس کو اگنے میں 5 سال لگتے ہیں، اور بعد میں تقریباً 5 ویکس میں جو ہے وہ 90 فٹ جو ہے وہ اس کی ہائٹ جو ہے وہ بڑھتی رہتی ہے۔ اب دیکھیں جس نے پانی دیا اس کا بھی پیشنس دیکھیں، اور وہ خود چائنیز بمبو ٹری بے شک وہ نان لیونگ تھنگ میں ہے، لیکن دیکھیں کہ اس نے کیسے جو ہے وہ صبر کا پیمانہ دیکھیں وہاں پہ اس آدمی کا جس نے اس کو پانی دیا، کہ 5 سال بعد جو ہے وہ 5 سال لگاتار اس کو پانی دیا، اس کے بعد جو ہے وہ ٹری باہر آیا۔ تو اس طریقے سے ہمیں سیکھنا چاہیے کہ جب ہماری زندگی میں پریشانیاں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، تو ان کا ہمیں سامنا کرنا ہوتا ہے اور ہمیں اچھے وقت کا انتظار کرنا ہوتا ہے۔ اچھا وقت ضرور آتا ہے ہماری زندگی میں۔ اب ہم چلتے ہیں ویڈیو کے لاسٹ پارٹ کی طرف، جو انتہائی امپورٹنٹ ہے، جس کے لیے مین مقصد ہمارا ویڈیو بنانا کہ اگر کسی کے اندر پیشنس نہیں ہے، لیک آف پیشنس ہے، صبر جو ہے اس کے اندر اس کی کمی ہے، تو اس کو وہ کیسے جو ہے وہ امپروو کر سکتا ہے، کیسے اپنے اندر آپ صبر جو ہے وہ لا سکتے ہیں، اپنی عادت کے اندر صبر کو بڑھا سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے سب سے بہترین طریقہ یہی ہے کہ آپ ڈیلی خود کو ٹائم دیں۔ جب تک آپ خود کو ٹائم نہیں دیں گے تب تک جو ہے آپ کے باقی سارے معاملات، صرف صبر نہیں، باقی ساری آپ کی مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ ڈسٹرب رہے گی۔ تو خود کو ٹائم دینے سے مراد یہ ہے کہ آپ ڈیلی 10 to 15 منٹ، ہاف آور، جتنا آپ کو ٹائم ملے، اکیلے پرسکون جگہ پہ بیٹھ جائیں جہاں پہ آپ کے پاس کوئی گیجٹ نہ ہو، کوئی موبائل نہ ہو، ارد گرد کا کوئی شور شرابہ نہ ہو، اور خاموشی سے بیٹھ کے اپنی سانسوں کو صرف آبزرو کریں، آپ کے ارد گرد جو چیزیں موجود ہیں ان کو سینس آؤٹ کریں، اپنی تمام سینسز کو جو ہے وہ استعمال کرتے ہوئے، ان کو بروئے کار لاتے ہوئے آپ محسوس کریں ارد گرد کی چیزوں کو، اور خود کو ٹائم دیں، اپنے لیے جئیں۔ کم از کم
15 मिनट या आधा घंटा डेली ये आप काम करें। उम्मीद है इंशाल्लाह ज़रूर जल्द से जल्द आपके अंदर जो है वो सब्र क्रिएट होता जाएगा। इसके अलावा दूसरा काम आपने ये करना है कि जब भी कोई काम कर रहे हैं तो आपने जल्दबाजी से जो है वो नहीं करना काम, आराम सुकून से तहम्मुल से काम करें। इवन जो छोटे से छोटा काम भी है, कोई भी डेली काम जो आप करें, फॉर एग्जांपल खाना खाना है तो खाना भी जब आप खा रहे हैं तो कोशिश करें कि जब आप खाना खा रहे हैं तो एक तो फोकस सिर्फ खाने पे ही हो, इर्द गिर्द आप मल्टीटास्किंग ना कर रही हो, मोबाइल टेलीविज़न इधर आपका ध्यान ना हो। दूसरा कि उस खाने को आप अच्छे तरीके से चबा के और हर नवाले का जो है वो मज़ा ले रहे हो, तब जाके आप जो है आहिस्ता आहिस्ता आपके बाकी जो काम है उनके अंदर भी ये सब्र और पेशेंस जो है वो बढ़ता जाएगा अगर आप इस तरह की रूटीन को फॉलो करेंगे। होपफुली आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।